آپ کو ایک فگر طے کرنا پڑے گا کہ اس سے زیادہ ہم پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، اور اگر بڑھے گی تو اس کو پھر کسی اور طریقے سے پورا کریں گے. یہ ہے قیادت کا کام. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ جی وہاں بڑھیں گے، ہم نے بڑھا دیا تو آپ نے کیا کیا. یہ تو آپ کسی فیڈرل سیکٹری کو کہہ دیں یہ کام بیٹھ کے کرتا رہے. حل بتا دیں. نہیں حل بتا دیں. میں حل بتا رہا ہوں نا. ان سے ہی پوچھ رہے ہیں سر، حل تو ویسے حکومت میں آپ کو دینا چاہیے، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. یہ عجیب طریقہ. میں خالی مجھے ایک چھوٹا سا ان کے پاس پروپوزل ہے تو بتائیں نا کہ اس طرح کرنا چاہیے. ارے بھائی ایک سیکنڈ مشاہد اللہ صاحب، ایک سیکنڈ ذرا میں اس پیٹرول کی بات پہ بات کر، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں. I'll come back to you. ویلکم بیک. مشاہد اللہ خان صاحب پلیز کمپلیٹ جو آپ کہہ رہے تھے. دیکھیں میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا، یہ فرما رہے ہیں کہ جی حل بتا دیں. میں حل بتا بھی دوں گا، ایک نہیں جتنے کہیں گے بتاؤں گا، لیکن عمل درآمد نہیں کرے گا نا. گدھے کے آگے بین بجا بجا کے 4.25 سال سے ہماری تو بین خراب ہو گئی ہے، بلکہ بالکل ہی فارغ ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اس کو بجاؤں، کچھ نہ کچھ آواز نکلے گی. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہر عوام کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. میری ذاتی رائے کے مطابق 70-75 روپے سے اگر پیٹرول مہنگا ہوگا تو یہ عوام کی کیپیسٹی سے باہر ہے. ٹھیک، اس جگہ پہ آپ کو کیپ کرنا پڑے گا. اچھا، آپ کیپ کرنے کے بعد آپ نے باقی اگر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے اس کو پورا کیسے کریں گے تو اس کو پورے کرنے کے طریقے ہیں. مثلا یہ کہہ رہے تھے بتائیں، میں بتاتا ہوں. ایک تو غیر ترقیاتی اخراجات سے، ترقیاتی اخراجات سے نہیں، غیر ترقیاتی. مثلا ابھی 40 بندے لے کے وہ بھارت چلے گئے ہیں، اچھا بھلا پیسہ خرچ ہوگا نا. یہ روزانہ بے شمار اس طرح کی. ایک اور ہے بہت بڑی ان کی اسکیم ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو فیل ہو گیا اس لیے کہ آپ اس میں ایک تو کرپشن ہو رہی ہے بہت بڑے لیول پہ. 100 ارب کے قریب وہ روپیہ، آپ 1000 روپے اگر دے بھی رہے ہیں چلیں تو 2-3 ہزار کا اس کو بل دے رہے ہیں، اور بجلی دے نہیں رہے. اس کو بجلی دے دیں گے تو وہ اس کو 6000 کا شاید روزگار لگ جائے گا. تو وہ 100 ارب جو ہیں وہ غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، وہ ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہے. اس کو اس کے اندر ڈالیں. ٹھیک ہے، چلیں مان لیا غیر ترقیاتی فنڈ بھی بند کرتے ہیں آپ. یہ بھی اس کا جواب دے دوں سر، جواب آپ دے دیجیے. ایک سیکنڈ میرے گزارش، ابھی پوری کہانی تو سن لو نا. جلدی سے اتنی مشکل سے بین بجا رہا ہوں. بات یہ ہے اس کے علاوہ بے شمار ایسے ہیڈز بجٹ میں ہوتے ہیں جس میں کٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو، کیونکہ ہم کہہ کے تھک گئے کہ کرپشن کرنا چھوڑ دیں. رینٹل پاور پہ جو آپ نے مال کھایا وہ کھانا چھوڑ دیں. اس ملک میں ہزاروں ارب جو کھا گئے وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو وہ عبادت تو آپ نے جاری رکھنی ہے. اور حالانکہ اگر یہ عبادت تھوڑی دیر کے لیے روک لیں تو کسی تجویز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک سیکنڈ مشاہد اللہ صاحب، ایک بجلی کی کمی ہے. سعید غنی صاحب آپ جواب دیجئے گا. حیدر عباس رضی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا فارمولا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 4 سال میں وہ کہہ رہے ہیں ہماری معیشت افورڈ ہی نہیں کر سکتی. مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 70-75 سے زیادہ عوام کی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ لوگوں نے عوام کی واقعی کمر توڑ دی ہے. کوئی بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکے گا. اور خدا نہ خواستہ لوگ مجھے نہیں پتا آنے والے دنوں میں کیسے ری ایکٹ کریں گے، بٹ اس کا کوئی حل تو ہوگا نا فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے پاس. جزمین اس کا حل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سالوں میں جب پیٹرول پرائز بڑھی تھی تو ہم نے پیٹرول پرائز کو کم کرایا تھا، اور اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے، ٹیمپریری سولوشن ہے. اس کا پرماننٹ سولوشن بڑا سادہ سا ہے. آپ مان لیجئے کہ پاکستان کو اگلے بجٹ کے لیے 100 روپے چاہیے، یعنی ہمارے اخراجات 100 روپے کے ہیں اور ہماری آمدنی جو ہے وہ 80 روپے ہے، لہٰذا 20 روپے کا شارٹ فال ہے. جی اب اس 20 روپے کے شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے انٹرنل ریونیوز کو بڑھائیں، کیونکہ باہر سے ہمیں اب کوئی امداد نہیں آنے والی. جو کچھ بھی ہماری آمدنی ہے وہ ملک کے اندر سے بڑھے گی. ملک کے اندر سے بڑھنے کے لیے 2 چیزوں پر توجہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو ہماری جو کوآپریشنز میں کرپشن ہے، 300 ارب روپے کا ہمارا ایک الگ مد بنی ہوئی ہے، اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے، جس میں کوئی حل بیل نہیں لگنے، آسانی سے ہو سکتا ہے.
پھر اس کے بعد 500 ارب روپے کی جو کرپشن ہماری کسٹمز میں ہے اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے، اسی طرح 300 ارب روپے جو افغان ٹریڈ ٹرانزٹ میں جس طریقے سے بنگلنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ مثال دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ چائنا ہم سے یہ کہتا ہے کہ چائنا نے ہمارے ملک میں جو اشیاء بھیجی ہیں ان کی قیمت 9 بلین $US ہے، اور ہماری بکس یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے جو چائنا سے امپورٹ کیا ہے وہ صرف $3 بلین ہے، یعنی $6 بلین کی انڈر انوائسنگ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 150 ارب روپے پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ صرف ہیمریجنگ کو روک کر اور گورننس کو بہتر بنا کر یہ اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں۔ پیٹرول پر قیمت بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امیر آدمی کو ٹیکس نہیں کرنا چاہ رہے، جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے مل اونر ہیں، زراعت پہ ٹیکس آپ نہیں لگانا چاہتے، غریب کی گردن پتلی ہے، موٹر سائیکل والے سے ٹیکس لے لو، جو لینڈ کروزر والا ہے وہ بھی وہی ٹیکس دے جو موٹر سائیکل والا دے رہا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ یہ مشورے آپ نے ان کو دیے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم نے 2 سال پہلے پورا چارٹر آف اکانومی پیش کیا تھا، اور اس میں ہمارے 9 پوائنٹس تھے، جس میں ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کی تھی ہر پوائنٹ میں کہ یہ پوائنٹس اگر ایڈریس کر لیے جائیں تو ہمارا جو انٹرنل شارٹ فال ہے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اس نقطے کو آئی ایم ایف نے بھی مانا تھا، حکومت نے بھی مانا، اپوزیشن نے بھی مانا، مگر امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ نہیں ہوا نا، تو آپ کی اپنی گورنمنٹ آپ کے اپنے پوائنٹس امپلیمنٹ نہیں کر رہی۔ میں تو اس کو اسی طرح دیکھوں گی نا، یعنی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس حل ہے بٹ آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے اس کو۔ تو سعید غنی صاحب یہ جو باتیں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ مشورے میرے خیال سے پی ایم ایل این کی جانب سے بھی آئے تھے، اور انہوں نے بھی 10 نکات دیے تھے اپنی ڈیمانڈز میں جب شارٹ فال آف دا ریونیو ڈیولپ ہوا تھا۔ اپوزیشن کی طرف سے بھی آئے تھے، جو کوئلیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے بھی دیے تھے، مگر اس پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ سعید غنی صاحب اگر آپ اس پہ کامنٹ کر دیں کہ حل وہ آپ کو دے رہے ہیں، وہ بھی حل دے رہے ہیں، یہ بھی حل دے رہے ہیں، اپوزیشن بھی اور آپ کے اپنے کولیشن پارٹنرز بھی، لیکن آپ کسی کا حل ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اچھا اب ذرا پہلے تو میں مشاہد اللہ خان صاحب کی بڑی انہوں نے دلچسپ بات کہی، انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے جو ہیں وہ نکال کے آپ پیٹرول پہ سبسڈی دے دیجئے۔ پیٹرول پہ سبسڈی، اب جو بات پہلے اپنا حیدر عباس رضوی صاحب نے کہی تھی کہ اگر ایک آدمی 2 کروڑ روپے کی گاڑی چلا رہا ہے آپ اس کو بھی سبسڈائز پیٹرول دیں، اور ایک آدمی جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کو بھی سبسڈائز پیٹرول دیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے سبسڈائز پیٹرول کی بات نہیں کی، صحیح میں نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کی بات نہیں کی، میں اپنی بات سبسڈائز پیٹرول کیسے آپ مطلب ٹھیک ہے چلیں بات کریں، لیکن جی میری بات تو سنیں، اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے مہنگا خرید کے اپنی مارکیٹ میں سستا بیچیں گے تو آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی اس پر، اور سبسڈی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امیر اور غریب دونوں اس سے انجوائے کریں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کے لیے، ٹارگیٹڈ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا، جس کو دنیا بھر میں لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا مشاہد اللہ خان صاحب کو کیوں وہ برا لگ رہا ہے، شاید بیوی کے نام سے لوگوں کو جا رہا ہے پیسہ اس لیے۔ دوسری بات انہوں نے بڑی عجیب کہی کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ تو یہ لگا دیں چونکہ یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ جو سستی روٹی کے نام پہ انہوں نے اربوں روپے لگا دیے، جھونک دیے تندوروں کے اندر، وہ کون سا ڈیولپمنٹ کا کام تھا؟ اور آج یہ جو اربوں روپے کے لیپ ٹاپ لوگوں کو دے رہے ہیں صرف تحریک انصاف سے دور رکھنے کے لیے نوجوانوں کو، یہ کون سی ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں؟ یہ پیسہ جو برباد کر رہے ہیں، یہ پیسہ دینا سبسڈی کر کے پنجاب کے لوگوں کو، یہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات، دوسری بات تو سنیں نا، نہیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خود اپنے صوبے میں جہاں کی حکومت ہے وہاں پیسے اڑا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام کا پیسہ جو غریبوں کو دروازے پر جا کے پیسہ ملتا ہے، سارے آدھے تو کھا گئے جالے بھائی، اللہ نے کھلائے، وہ جو کھا رہے ہیں اللہ ان کو خود پوچھے گا، غارت کرے گا، جو کھا رہے ہیں خدا ان سے خود پوچھے گا۔ لیکن بات یہ ہے اللہ تو آصف زرداری صاحب کو بھی پوچھے گا، تمہارے سارے وزیروں کو پوچھے گا، سارے وزیر حل وہ بھی دے رہے ہیں اور آپ کے کولیشن پارٹنر بھی دے رہے ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب میں نے ساری بات سن لی، ذرا مہربانی کریں سنیں۔ میں بھی بات جی محمود رشید صاحب سے مجھے ایک سیکنڈ پوچھنے دیں، محمود رشید صاحب میری بات مجھے مکمل کرنے دے بات۔ سعید غنی صاحب مجھے ایک کامنٹ ان سے لینے دیں، ذرا رکیں ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ مجھے اور دیں۔ حیدر عباس رضوی صاحب نے جو بنیادی بات کی جس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، انہوں نے، آپ چپ تو ہو جائیں میں حل دے رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ریونیو جنریشن بڑھانی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے حکومت جب RGST لگانا چاہتی ہے تو مسلم لیگ نون مخالفت کرتی ہے، حالانکہ GST انٹروڈیوس انہوں نے خود کروایا تھا، ان کے دور حکومت میں لگا۔
اگر پیپلز پارٹی اس کو ریفارم کر کے درست کرنا چاہتی ہے، ٹھیک کرنا چاہتی ہے، اور اس حکومت نے اگر اب جنریشن جتنی بھی ریونیو کی کلیکشن ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ہر سال، نہیں اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھانا چاہیے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ہر سال ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت ہے لیکن ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، حل ہے۔ محمود الرشید صاحب اگر آپ کوئکلی اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں کہ حل ہے بٹ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں کہہ رہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، اور ہم 85% جو آئل ہے وہ ہم میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ پیپر لے آئیں، ابھی کم ہوا ہے ایک دو دن میں۔ جی 15 مجھے آپ بات کر لینے دیجیے۔ 15% ہمارا آپ بھی غلط بات کریں گے، میں اور مجھے یہ بتائیے گیس جو انہوں نے بڑھا دی ہے 11 روپے 58 پیسے فی کلو گرام گیس، کیا وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں؟ یعنی سی این جی جو ایک عام غریب آدمی رکشہ، سائیکل، موٹر گاڑی اس میں لگاتا تھا، نہیں مجھے بتائیے نا اس کا عالمی منڈی سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے سی این جی جو ہے وہ بڑھا دی، آپ نے گیس بڑھا دی، جو ایک عام آدمی بیچارہ اپنی گاڑی کے اندر جنہوں نے سی این جی کٹس لگائی تھیں، جو موٹر سائیکل رکشے پہ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں، وہ کس کو کیا پیمانہ ہے کہ آپ نے ایک دم سے اٹھا کے 11.5 روپے پر کلو گرام اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا؟ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ شرمناک ہے یہ ساری بات، اور اس انداز سے اس کو ڈیفینڈ کرنا نہیں چاہیے۔ سر وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ 2 گیسٹ نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حل ہے اگر حل آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں۔ بہرحال آخری الیکشن ایئر ہے، آپ کی مرضی، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تمام گیسٹ کا شکریہ، اللہ حافظ۔